الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ شیخ صاحب آواز کٹاندے جا رہے ہو، تھوڑی جی کھول دے ہو۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا۔ حمد و ثنا عظمت بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مجھ سے پہلے آپ علاقے کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ محترم جاوید صاحب کا خطاب سن رہے تھے، آپ تلاوت قرآن بھی سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول بھی سن چکے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر آ جا مولانا تو سی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفعت اور ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا ادھر تشریف اگے لے آؤ۔ حضرات گرامی، آج کے اس پروگرام پر میں محترم مولانا عثمان صاحب، مولانا عابد ربانی صاحب، مسجد کی انتظامیہ اور دیگر احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سید الکونین کو رب نے کائنات میں اتنا بلند مقام دیا کہ آقا کی ختم نبوت کا وعدہ رسولوں سے لیا۔ انبیاء کرام، مولانا اگے آ جاؤ، مینوں اچھے نہیں لگتے تسی پیچھے بہندے ہیں۔ علماء کرام، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ادھر آ جاؤ۔ اے انبیاء کی جماعت، تم میں سے جس کے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، ختم نبوت کو مان لینا۔ اور آج کا پروگرام یہ نوجوان حافظ سی ڈی سینٹر والا آگے پہنچا دے گا، پھیلا دے گا۔ آج میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے ایک عرصے کے بعد کوٹ رادھا کشن آیا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا، ہمارے اس بھائی کا نے مجھے وصول کیا تھا، یہ میرے میزبان تھے، میں ان کا مہمان تھا۔ اور اب ایک عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے امید ہے اب میرا چکر لگتا رہے گا۔ اور میں نے خطبہ جمعہ کا وعدہ بھی کیا ہے،
میں کن کی عظمتوں پہ آج کوٹ رادھا کشن میں بات کرنا چاہتا ہوں؟ جو آقا جب زمین پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے محبوب پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں محبوب پہ جھک جایا کرتی تھی۔ ایک بات یاد رکھیے، اب عمر کا تقاضا بھی ہے، جوانی ساری تبلیغ کرتے گزر گئی، میں ذرا جوش سے بیان کرتا ہوں اور آپ بڑے پرجوش لوگ ہیں، اور درمیان میں جہاں آپ درمیان کے اندر کدھرے نا جیتے میں تھک دیا محسوس کرو، نعرہ تکبیر لا کے میں سام ہی کلانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں بات کر رہا ہوں تاکہ میں تھکی ہوئی گفتگو نہ کروں۔ حضرات، میں کن کو خراج تحسین پیش کرنے کوٹ رادھا کشن میں آیا ہوں؟ جس محبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی، قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی، رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تھن دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی، قرآن مجید ایسی کتاب دی، قیامت تک نہ قرآن بدلا ہے نہ بدلے گا۔ یہ خوش نصیب بچے ہیں جنہیں آج انعام دیا جائے گا، اکرام سے نوازا جائے گا۔ حضرات، جس آقا کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ہیں سے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا، ارے جن کی عظمت یہ ہے، فرمایا میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں نے ابھی دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا، جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا تنا رویا تھا۔ جس آقا کی نبوت کی گواہی درختوں نے دی، پتوں نے دی، شاخوں نے دی، جنوں نے دی، مشرق والوں نے دی، مغرب والوں نے دی، شمال والوں نے دی، جنوب والوں نے دی۔ پھر مجھے کہنے دو، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہی، آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ سبحان اللہ بھی کیا دیتے، نعرہ تکبیر بھی لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا بشیر احمد خاکی صاحب دیکھو نا نعرہ لایا، میں شام کر لیا، ریلیکس ہو۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں، مولانا سمجھ گئے ہیں بات کو، اللہ نے کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، سرگودے کے اندر ایک تیئی چک ہے، اتنے مولانا محمد دین رحمت اللہ علیہ سالانہ جلسہ، رات نو جلسہ ہویا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان گردانی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد حسین رحمت اللہ علیہ، حافظ عبداللہ شیخ قری رحمت اللہ علیہ، سارے پنجابی کلے علامہ اردو۔ میرا خیال ہے یہاں کسی دور میں مولانا بارک اللہ شاہ صاحب بھی خطیب رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مرید کیسے مرکزی مسجد۔ تو صبح فجر تو بعد جی میں بابے مولانا کو بہندے رہے، مولانا نے پوچھے اب یہ دسو راتی بابے ہو سارے پنجابی خطیب سی، کلہ علامہ اردو سی، تو انہوں علامہ کی تقریر سمجھ آئیے؟ ایک بابا کہنے لگا مولوی صاحب یہ دوسرا سوال ہے، سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ علامہ صاحب نے انی جوش نال تقریر کیتی ہے، تیئی چک دی ترتی ہل گئی ہے۔ ہر بندہ تے علامہ احسان نہیں بن سکتا، لیکن میرے بیان نال بھی کوٹ رادھا کشن دی ترتی ضرور ہل جائے گی۔
ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، جن کو اللہ نے عالمگیر نبوت دی۔ کوئی نبی بن کے آیا قوم عاد کا، کوئی نبی بن کے آیا قوم سمود کا، کوئی نبی رسول بن کے آیا بستی کا، کوئی نبی رسول بن کے آیا علاقے کا، کوئی نبی رسول بن کے آیا ایک صدی کا، کوئی نبی رسول بن کے آیا 1000 سال کا، کوئی 500 سال کا، کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی شمال کا، کوئی جنوب کا۔ جب میرے آقا آئے وہ ایک بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ ایک قبیلے کے بڑے بن کے نہیں آئے، وہ صرف مشرق کے بڑے بن کے نہیں آئے، صرف مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے، شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے، جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او کوٹ رادا کشن کے زندہ ضمیرو، جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی مدینے والے کی ختم نبوت کے ڈنکے بجتے۔ سبحان اللہ۔ کھل کے جڑے باہر بیٹھے ہو اندر آ جاؤ، جے تسی میری نہیں منو گے میں تمہیں لین آ جاؤں گا باہر۔ اے اندر جگہ ساتھیاں نال بندہ چنگا لگتا ہے، اگے اگے ہو ذرا تھوڑے جے اگے ہو تھوڑے جے، باہر والوں جگہ دے ماشاء۔ تو میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اٹھنا نہیں، تو جنہیں اٹھنا میرے کو اجازت لے کے اٹھنا۔ اس ٹائم میں تھوڑا استاد ہاں، پاویں عمر کوئی بڑا ہے، میں دین سکھا رہا ہوں تمہیں۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کو رب نے اتنی عظمتیں دی، اتنا شان دی۔ تورات میں شان کو بیان کیا، زبور میں بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے سید الکونین کی شان کو بیان کیا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم والو میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ان لی اسمان، میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں صلی اللہ، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں۔ اور لوگوں لفظ محمد پہ میرے رب نے نقطہ نہ لگا کے دنیا والوں کو یہ بات سمجھائی جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ بیٹھ کے آقا کی موجودگی میں اور آقا کی شان بیان کی۔ وَآسَنُ مِنْ قلم ترقت نہیں، میری آنکھ نے محبوب جیسا دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قلم تلد النساء، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے، کسی ماں نے ایسا بچہ خوبصورت کائنات میں جنا نہیں۔ خلقت مبرہ من کل عیب، اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے۔ عرش والا بناتا چلا گیا۔ جبرائیل امین بولے، سید الملائکہ بولے، میں مشرق بھی گیا میں مغرب گیا، میں شمال بھی گیا میں جنوب بھی گیا، میں نے آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا۔ میرے جیسا فقیر بولا فرشتوں کا سردار جبرائیل کیسے دیکھے، رب نے آمنہ کے لال جیسا کائنات میں پیدا کیا نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے فرمایا کرتی تھیں کہ مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، محبوب کو دیکھ لیتی جگر کاٹ دے۔ اتنی شان رب نے سید الکونین کو دی۔ ذرا عظمتوں کا ایک اور انداز سے اعلان کر جاؤں، لوگوں تورات کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، انبیاء سارے شان والے۔ میرے مالک نے کہیں نہیں فرمایا اے میرے آدم تیری عمر کی قسم، اے میرے نوح تیری عمر کی قسم، اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم، اے میرے کلیم تیری عمر کی قسم، اے میرے موسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے عیسیٰ تیری عمر کی قسم، اے میرے الیاس تیری عمر کی قسم، اے میرے شعیب تیری عمر کی قسم۔ اگر عمر کی قسم اٹھائی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی، لعمروں کا اے لاڈلے تیری عمر کی قسم، عمر کتنی تھی؟ کتنی عمر سی؟ بول دے نہیں تو ان کو نہیں پتا، ساری زندگی جلسے سنے نے۔ 63 برس عمر تھی، عمر 63 برس تھی۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول یوں بکھیر لینے دو محبوب، جب آپ انگلی پکڑ کے چلے تھے اس وقت کی قسم، جب آپ صفا پہ توحید بیان کر رہے تھے پہاڑی پہ اس وقت کی قسم، جب طائف میں قرآن سنا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب مکہ میں تھے اس وقت کی قسم، جب بدر میں تھے اس وقت کی قسم، جب احد میں تھے اس وقت کی قسم، جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم، جب تبوک میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ہرا میں تھے اس وقت کی قسم، جب غار ثور میں تھے اس وقت کی قسم، جب بیت اللہ میں نماز پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب فجر پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب زور پڑھا رہے تھے اس وقت کی قسم، جب عصر پڑھا رہے تھے
اس وقت کی قسم جب مغرب پڑھا رہے تھے، اس وقت کی قسم جب اشراق پڑھ رہے تھے، اس وقت کی قسم، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، لیٹنے کی قسم، اداؤں کی قسم، وفاؤں کی قسم، امانت کی قسم، دیانت کی قسم۔ ارے آنے والا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا، امی آقا کا اخلاق کیا تھا؟ کانا خلق القرآن، یہ قرآن کے 30 سپارے میرے آقا کا اخلاق ہے۔ اللہ اللہ، اتنی شان رب نے محبوب کو دی، اور کسی نے کیا خوب کہا، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا، سینے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ۔ نوجوان بیٹھ جاؤں، اٹھنا نہیں، 3-4 دفعہ اٹھ لیا، بس کر ایک بیان سنیں جی۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں شان کی۔ اللہ نے عمر کی قسم اٹھائی، سید الکونین کی اٹھائی۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، پچھلے سال رمضان میں میں اور شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب عمرے پہ گئے، اکٹھے تھے، وہ ان قریب یہاں کوٹ رادھا کشن میں آ بھی رہے ہیں۔ 25ویں رات تھی، بیت اللہ میں تھا، میں نے اپنے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھایا، رب کی محبت میں مولا تیرا بندہ بشیر خاکی مرید کے سے آیا ہے، محبت میں پوچھنا چاہتا ہے، ربا میں نے تیرا قرآن پڑھا ہے، مکہ کی قسمیں قرآن کے پاروں میں اٹھائی ہیں، ربا مجھے اتنی بات تو بتا دے، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، مکہ میں بیت اللہ ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے۔ ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ فرمایا نہیں، مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، حجر اسود ہے، پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، چوما چائے گناہ مٹتی ہیں۔ فرمایا کوٹ رادھا کشن کے زندہ ضمیروں کو بتا دے، مالک نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، بیت اللہ ہے اس لیے اٹھائی، حجر اسود ہے اس لیے اٹھائی، زمزم کا پانی ہے اس لیے رہی، صفا مروہ ہے۔ ربا میں تو ان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، جگانا چاہتا ہوں، آقا کی عظمت کے لیے کٹنے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں۔ عرش والا کہتا ہے بشیر خاکی ان کو میرا قرآن سنا کے آج جگا دے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، خالق نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے آمنہ کے در یتیم کے قدم چومے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، رسول پاک آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور۔ کیا پیغام دیا، ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ، رب کا دروازہ نہ چھوڑنا، جوتی کے تسمہ ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت پڑے رب سے مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں۔ ارے توحید کی صدا لگائی اور پھر قدم قدم پہ پیار کی باتیں کی، عورتوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورت ماں کی شکل میں آ جائے، قدموں کے نیچے جنت ہے، ہر رشتے میں لالچ موجود ہے، ماں کے رشتے میں لالچ موجود نہیں ہے۔ حضرات ماں کا رشتہ ایسا ہے، خلوص ہے، لالچ نہیں۔ بچہ چھوٹا پیشاب کر دیا، خشک جگہ پہ بیٹے کو لٹا دیا اور گیلی جگہ پہ خود لیٹ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، کہتی اللہ میری جان لے لے، میرے بچے کو بچا دے۔ عورت ماں کی شکل میں آ گئی، قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیوی کی شکل میں آ گئی۔ الدنیا کلھا متاع و خیر متاع دنیا المرأۃ الصالح، دنیا ساری سرمایہ ہے، بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ، انا خیرکم لآلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ ایتھے لوکاں نال ٹیلی فون تے پہ کے لائے نے، گھنٹہ گھنٹہ ہس کے گلاں کرنیاں، گھر تماکو تو ہی زیادہ گرم چلی جانا۔ جے بیچاری نے پوچھ لیا بھی دھی دی شادی کتنے کرن لگا، میں کوئی رن مرید ہاں تینوں دساں؟ لے گھر مشورہ کرن نال رن مرید بن جاندا ہے بندہ۔
عورت کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، گھر جنت بن جائے گا، آپس میں پیار ہوگا، محبتوں کو بکھیر دو گھروں میں، نفرتوں کو مٹا دو گھروں سے۔ من آلہ جاریتین، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، 2 انگلیاں اٹھا کے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، مزدور کو مزدوری، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ یہ محبتیں آقا دے کے گئے، یہ لائن دے کے گئے، یہ احترام دے کے گئے، یہ عقیدت دے کے گئے، اور مخلوق کو رب کے آگے جھکا کے گئے، ظلم کو مٹا کے گئے۔ حضرات پھر میں آقا کی شان اور عظمت پہ بات کر رہا ہوں۔ ورفعنا لک، اوے بولو جیتے لکمہ لما لکمہ دے دیا کرو۔ سندھ دے بندہ تقریر جائے نا، پنجاب دا خطیب بازار ہی ہو جاندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اچھا سندھ دا مزاج کیے، پنجاب نہ لوگ نعرے مار دین سبحان اللہ کہن دین سان کڈا دینے، سندھی لوگ جی میں پتھر نہیں پہ ہوندا ایک جگہ دے، حرکت ہی نہیں کردے۔ ایک دفعہ میں تے مولانا شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ گئے سندھ، سلفی صاحب دے ایک اپنا انداز ہے، بار بار وہ کہندے سی تقریر رحمت اللہ علیہ، ارے میں کہنے لگا ہوں کہہ دوں او بولو، اور میں بتانے لگا ہوں بتو دو بولو، ہوں سندھی تو بولتے کو نہیں سی، اخیر مینوں ہی لکمہ دینا پہندا سی بزرگاں دی تقریر چلوان واسطے، نہیں تو چھڈ دینی سی بزرگاں نے۔ اچھا ماشاءاللہ پنجاب کا مزاج اور ہے، خوش رہتے ہیں، خوش رکھتے ہیں، پیار محبت کرتے ہیں، عقیدت کے پھول بکھیرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سید القرین کی عظمتوں کی۔ ورفعنا لک کا ذکر، محبوب تورات میں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا، انجیل میں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا، خلیل اللہ کی دعاؤں میں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا، قرآن کے پاروں میں میرا ذکر ہوگا، تیرا ذکر ہوگا۔ میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، سینے کی بات آئی، علم نشرہ کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، یتیمی کی بات آئی، علم یزد کا یتیمن فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، زمانے کی بات آئی، والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا، آقا نے بیت اللہ میں نماز پڑھائی، تذکرہ قرآن بنا دیا، مسجد اقصیٰ میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا، سدرۃ المنتہا پہ گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا، بدر میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا، احد میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا، خندق میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا، تبوک میں گئے، تذکرہ قرآن بنا دیا، ہجرت کی تذکرہ قرآن بنا دیا، اٹھنے کا تذکرہ قرآن بنا دیا، بیٹھنے کا تذکرہ قرآن بنا دیا، چلنے کا تذکرہ قرآن بنا دیا، اداؤں کا تذکرہ قرآن بنا دیا، وفاؤں کا تذکرہ قرآن بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سید القرین کو عطا کی، اللہ نے رونق بھی بنا دی، مسجد کو بھر دیا۔ تو میں بات کر رہا ہوں سید القرین کی عظمتوں کی، میں بات کر رہا ہوں ہادی برحق کی مقام کی۔ ارے شان کیا لے کے آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، رفتیں کیا لے کے آئے، بلندیاں کیا لے کے آئے۔ اللہ اللہ، ابو ذر غفاری آگے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا آپ کو کیسے علم ہوا میں اللہ کا نبی رسول ہوں؟ ابو ذر میں مکے میں تھا، آسمان سے 2 فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ آ گیا، دوسرا درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ ہو؟ یار کنجوسی نہ کریا کرو، تو چہرے چمک جانتے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایندہ نہ میں نے کہنا پہ چھل پہ گئے درود دیا آقا دا نام صلی اللہ ہو۔ اوے بولو صلی اللہ ہو، سب بولو صلی اللہ ہو۔ 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 خطائیں معاف۔ آپ کا کیسے نبوت کو پہچانا؟ میں مکے میں تھا، آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک زمین پہ آ گیا، ایک درمیان میں ٹھہر گیا۔ زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہ محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں یہی محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترازو لگ گیا، میرا 2 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 100 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں رب کی ساری مخلوق ہو، دوسرے پلڑے میں آمنہ کا لال ہو، آمنہ کا لال والا پلڑا جھک جائے گا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ عقیدت سے بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ
महबूब की ज़ात भी आला, महबूब की बात भी, दोनों की ज़ात एक नहीं, दोनों की बात एक। खालिक है, दूसरा मखलूक है, एक साजिद है, दूसरा मस्तूद है, एक आबिद है, दूसरा माबूद है, लेकिन दोनों की बात एक है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आका लबों को हरकत देते हैं अर्श वाले की वही से, आका का उठना रब की वही से, चलना रब की वही से, देखना रब की वही से, सुनना रब की वही से, बदर में जाना रब की वही से, उहद में जाना रब की वही से, खंदक में जाना रब की वही से, पेट पे पत्थर बांध के जिहाद के लिए खंदक खोदना रब की वही से, तलवार चलाना रब की वही से, नमाज पढ़ना रब की वही से, हज करना रब की वही से, उठना रब की वही से, देखना रब की वही से, चलना रब की वही से। यही वजह है हमारी दावत ये है, पैगाम ये है। मौलवी बात करे दलील मांगो, पीर बात करे दलील मांगो, मुहद्दिस बात करे दलील मांगो, मुफस्सर बात करे दलील मांगो, अलामा बात करे दलील मांगो, कोई बगदाद वाला बात करे दलील मांगो, कोई कूफे से बोले दलील मांगो, कोई मक्के से बोले दलील मांगो, कोई मदीने से बोले दलील मांगो, कायनात बोले दलील मांगो, आमना के लाल से दलील न मांगो। फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जो मेरे महबूब को चीफ जस्टिस नहीं मानता, मैं अर्श पे उसे ईमान वाला नहीं मानता। आज कोट राधा किशन में अपनी दावत का अपना पैगाम पहुंचा दूं। अगर किसी आबिद रब्बानी साहब माशाल्लाह आप आगे तशरीफ़ लाएं तो मुझे खुशी होगी। आगे तशरीफ़ लाएं, आपने तो कौम की क़यादत करनी है, आप पीछे ना कम अज़ कम बैठें। तो मैं बात कर रहा हूँ, सुनो कोट राधा किशन में आज डंके बजा जाऊँ अज़मत मुस्तफ़ा के। अगर किसी अमल के करने वाले मशरक़ में भी हों, मग़रब में भी हों, शुमाल में भी हों, जनूब में भी हों, अमरीका में भी हों, अफ्रीका में भी हों, लाखों नहीं करोड़ों हों, करोड़ों नहीं अरबों हों, अरबों नहीं खरबों हों, और सुनो मेरी दावत क्या है। जिस नोट पे मोहम्मद अली जना की मोहर नहीं होगी वो कोट राधा किशन के बाजार में नहीं चल सकता। जिस अमल पे मदीने वाले की मोहर नहीं होगी वो अर्श वाले की बारगाह में नहीं चल सकता। ये मेरा पैगाम, ये मेरी दावत। आओ शान मुस्तफ़ा पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और अंदाज से बात कर जाऊँ। लोगों दुनिया में मौलवी को पसीना आए बदबू आए, पीर को पसीना आए बदबू आए, मुहद्दिस को पसीना आए बदबू आए, मुफस्सर को पसीना आए बदबू आए, अरब पति को पसीना आए बदबू आए, खरब पति को पसीना आए बदबू आए। जिसको अल्लाह ने ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया, आका को पसीना आए, दुनिया को सैयदुल कौनैन के पसीने से खुशबू आए। आइए अब मैं ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पे अपनी बात को शुरू करने वाला हूँ। दलाइल ख़त्म नबूवत देने लगा हूँ। आज मैं कुरान की बारिश करने लगा हूँ। एक बात याद रखिए, मैं उस खताब को खताब नहीं समझता जो जज्बाती हो, लफ्ज़ों का खेल हो, लेकिन ख़तीब की तकरीर में रब का कुरान ना हो, आमना के लाल का फरमान ना हो, अब किसी ने उठना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। अब मैं रब के कुरान की बारिश कोट राधा किशन में करने वाला हूँ। अल्लाह मेरे भाई आबिद रब्बानी की हिफाजत फरमाई। ये मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए हाफ़िज़ वाले मौजूद हैं। लोगों रब का कुरान सुनते चले जाओ। मैं कुरान की बारिश करना चाहता हूँ। लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना दलील ख़त्म नबूवत वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक दलील ख़त्म नबूवत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन कामिल लेके आए, आका के बाद कोई नहीं आएगा। दलील ख़त्म नबूवत हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। यहूदियत को हक नहीं, ये बातिल है। ईसाइयत को हक नहीं, ये बातिल है। मजूसियत को हक नहीं, ये बातिल है। हिंदुइज़्म को हक नहीं, ये बातिल है। हज़रात आज बड़ी खुशी की बात है, पूरी दुनिया में जिनकी दावत पे लाखों गैर मुसलमान हुए, ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आया है, अहले पाकिस्तान के चेहरे चमक रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, आप दीने गलबा इस्लाम का मिशन लेके आए, दावत जिहाद का मनहज लेके आए, शहादतों और कुर्बानियों का रास्ता लेके आए। बुस्तबे सैब मैं तलवार लेके आया हूँ, दावत लेके आया हूँ, जिहाद लेके आया हूँ, यहूदियत ईसाइयत मजूसियत को मिटाने आया हूँ, इस्लाम का परचम दुनिया में लहराने आया हूँ।
یہ شان اللہ نے دی دلائل ختم نبوت اللہ اللہ دلائل ختم نبوت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا قیامت تک کے لیے بشیر بن کے آئے نذیر بن کے آئے دلیل ختم نبوت یا ایھا النبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا دلیل اوے بولو دلیل ختم نبوت ختم نبوت پہ یہ قرآن مجید کے دلائل ہیں اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین دلیل ختم نبوت حضرات میں اب احادیث کی بارش کرنے لگا ہوں اور میرا ایک مزاج ہے میں عربی احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں عربی کے اندر احادیث زیادہ سے زیادہ پڑھوں لیکن اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے یاد کرنی پڑتی ہے تو سکا ترجمہ سنا دینا ہوتے تو کہڑا زور لگتا ہے یہ حدیث نو عربی یاد کرو گے کوئی 10 منٹ بہ کے تو پڑھنا پڑے گا ہاں سنو اب میں احادیث کی روشنی میں بارش کرنے لگا ہوں پنجابی ہے جی عابد ربانی صاحب آندے نا میں انہیاں حدیثاں ہن سنان لگا انہاں دے سینے ٹھنڈ پا کے چلا جاواں گا منہ ٹھنڈ پا کے چلا آؤ احادیث رسول کو سنیے آنا خاتم النبیین لا نبیہ گونج پڑ جائے اخیر تے لقمہ دینا جے آنا خاتم النبیین لا نبیہ سب بولو آنا خاتم النبیین لا نبیہ آنا خاتم النبیین لا نبیہ دنیا کے قادیانیوں کے سینے پہ خنجر چلا دو آنا خاتم النبیین لا نبیہ گونج پڑ جائے آنا خاتم النبیین لا نبیہ سب بولو آنا خاتم النبیین لا نبیہ بعدی ایک اور حدیث پاک ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت میرے بعد نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا فلا رسول بعدی ولا نبیہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا جبرائیل بھی آسمان سے نہیں آئیں گے دلیل ختم نبوت انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی دلیل ختم نبوت جیسے کسی نے مکان بنایا ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی وہ اینٹ کی جگہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ختم نبوت اور حدیث پاک سن لو فضلت علی الانبیاء بست مجھے 6 چیزوں میں اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی ہے اوتی تو جوامع الکلم جب میں آقا کی زبان سے نکلے الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے بولو فضلت علی الانبیاء بست 6 چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی اوتی تو جوامع الکلم میں جوامع الکلم لے کے آیا بات مختصر مگر جامع خطیب کو لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے جی فجر دا درس میری فلانی جگہ سی زور فلان جگہ عصر فلان جگہ ہن میں ایتھے آیا تو جانا ہے بھئی 5 منٹ ضائع کر دینے کسی نے پوچھا ہے کہ کتوں آیا تو کتنے جانا لا یعنی تے فضول گل مومن دی شان دے خلاف ہاں میں بات کر رہا ہوں فضلت علی اوتی تو جوامع الکلم میں بات مختصر اور جامع کرتا ہوں نصرت بالرعب اللہ نے دشمن پہ میرا رعب ڈال دیا جیسے آج حافظ محمد سعید کے نام سے امریکہ انڈیا لرزتا ہے دعا کرو اللہ امیر المجاہدین کو نظر بندی ختم کر دے وہ عوام کے اندر آئیں تو میں بات کر رہا ہوں حلت لی الغنائم حلت لی الارض مسجد مطہورا میرے لیے ساری زمینوں کو پاک و مسجد بنا دیا ارسلت الی الخلق کافہ جو پہلے آئے کوئی بستی کا بڑا جو پہلے آئے کوئی علاقے کا بڑا جو پہلے آئے کوئی قوم کا بڑا جو پہلے آئے کوئی قبیلے کا بڑا کوئی پہلے آئے کوئی قوم عاد کا بڑا جو پہلے آئے کوئی قوم سمود کا بڑا جو پہلے آئے کوئی مشرق کا بڑا جو پہلے آئے کوئی مغرب کا بڑا جو پہلے آئے کوئی علاقے کا بڑا میرے آقا آئے وہ مشرق کے بڑے بن کے نہیں آئے مغرب کے بڑے بن کے نہیں آئے شمال کے بڑے بن کے نہیں آئے جنوب کے بڑے بن کے نہیں آئے جہاں تک عرش والے کی خدائی چلے گی آمنہ کے لال کی مصطفیٰ چلے گی نعرہ تکبیر آواز آنی چاہیے نعرے کی اور اجتماع جو نعرہ ہے نا تاجدار ختم نبوت والا یہ اب اس کی نا جیسے کافی سے فرما رہے ہیں چھال آنی چاہیے ٹھیک ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ختم نبوت کا ہم نے نعرہ لگانا ہے تاجدار ختم
اگلے الفاظ بھی یہی ہیں، خوتمہ بھی النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع کر دیا، اوتی تو شفا، جب قیامت کا دن ہوگا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، آقا کے پاس جائیں گے، اور میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، مالک کی عظمت و بڑائی بیان کروں گا، کائنات کا رب فرمائے گا اے میرے لاڈلے سر اٹھائیے، سال توتا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی، اللہ امت کو معاف کر دے، امت کو معاف کر دے۔ وہ ایک بات آج کوٹ رادا کشن میں کر جاؤں، ختم نبوت کا عقیدہ ہماری ریڈ لائن ہے، انشاءاللہ سرخ لکیر ہے۔ ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کٹے تھے، ختم نبوت کے لیے اصحاب محمد کٹے تھے۔ پھر حدیث پاک سنا کے آپ کو سینے کو ٹھنڈا چا کر جاؤں، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ ہمارے بھائی جوید بھی اگر اس میدان میں آئے ہیں رب کی توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی بات کرنے کے لیے، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ ایک چلا جاتا دوسرا جاتا، انہو لا نبیہ، گونج پڑ جائے انہو لا نبیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سایہ کونو خلفاء، خلفاء آئیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، کہا مسیلمہ کذاب کی گردن کاٹ دی جائے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، گردن کاٹ دی جائے۔ آج شاید آپ ختم نبوت پہ بیان سنتے ہیں، آپ کو ختم نبوت پہ روایتی رٹی رٹائی رسمی تقریر سنا کے اکثر ٹور جاندے نے، اصل ذہن سازی کردے ہی۔ آؤ یہ بات کر جاؤں، بڑی قیمتی علمی بات آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہودی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلاتے، وہ کافر ہیں۔ عیسائی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ ہندو ختم نبوت کو نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کافر ہیں۔ لیکن یہ قادیانی کافر بھی ہیں، ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ روزے بھی رکھتے ہیں، حج کی اجازت بھی مانگتے ہیں، کافر ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ جو کلمہ نہ پڑھے، ختم نبوت کا انکار کرے، وہ کافر ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، کلمہ پڑھے، ختم نبوت کا انکار کرے، وہ کافر نہیں، مرتد اور واجب القتل ہے۔ لیکن یہ کام حکومت کا ہے۔ قادیانی کیا ہے؟ مرتد ہیں۔ ان کو قتل کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب قادیانیوں کے بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا یہ کون ہے؟ اور بولو کون ہے؟ مرتد ہیں۔ ختم نبوت ہماری ریڈ لائن ہے۔ ختم نبوت کے لیے ایک کٹنے والے جوان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ۔ آقا نے بھیجا مسیلمہ کذاب کے پاس جا، ختم نبوت کا پیغام لے جا۔ یہ بہادر دلیر شیر اکیلا چلا گیا، کہتا ہے محبوب کی ختم نبوت کو مان لے۔ وہ کہتا ہے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میرے کان تیری بات ہی نہیں سنتے۔ دوبارہ کہتا ہے میری بات نہیں سنتے۔ آمنہ کے لال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو خاتم النبیین ہیں، جلادوں کو حکم دیا اس کو پکڑو، جوڑ جوڑ کاٹ دو۔ دائیں ہاتھ کی انگلی کاٹی گئی، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ دوسری انگلی کاٹ دی گئی، زبان پہ نعرہ ہے۔ پانچ انگلیاں کاٹ دی گئی، زبان پہ نعرہ ہے۔ پورا بازو کاٹ دیا، زبان پہ ختم نبوت کا ترانہ ہے۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی کاٹ دی گئی پانچوں، زبان پہ ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ پورا بازو کاٹ دیا گیا، ختم نبوت کا نعرہ ہے۔ دائیں ٹانگ کی انگلیاں کاٹ دی گئی، ٹانگ کاٹ دی گئی، بائیں ٹانگ کی انگلی کاٹ دی گئی، ٹانگ کاٹ دی گئی، جوڑ جوڑ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کی قسم جب تک سانس چلتے رہے آقا کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے رہے اور دنیا کو پیغام دے گئے۔ ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان،
कुर्बान, बेटे भी कुर्बान, गर्दनें भी कुर्बान। अल्लाह की कसम ख़त्म नबूवत के लिए हम सब कट जाए, ख़त्म नबूवत के लिए पूरा कोट राधा किशन कट जाए, कसूर कट जाए, पंजाब कट जाए, सिंध कट जाए, बलोचिस्तान कट जाए, दुनिया के सारे मुसलमान कट जाएं, 25 करोड़ पाकिस्तानी कट जाएं, आका की ख़त्म नबूवत का तोहफ़ा हो जाए, सौदा महंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। सारे सहाबा, सारे सहाबा, सारे सहाबा। ख़त्म नबूवत के लिए सहाबा कट गए, ख़त्म नबूवत के लिए मुहद्दिसीन कट गए, ख़त्म नबूवत के लिए नौजवान कट गए। और जब कादियानियों के ख़िलाफ़ तारीख चली थी, हम सब इकट्ठे थे। सबसे पहले कुफर का फतवा मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार किया था, साइन नज़ीर हुसैन तेलवी ने किए थे। मौलाना सनाउल्लाह जिसे दुनिया फाते कादियान कहती है, कादियान में जाके ललकारा था। आखिरी फैसला मुसन्नफ मिर्ज़ा, आखिरी फैसला किताब मुसन्नफ मिर्ज़ा। मौलाना सनाउल्लाह बूढ़े थे, जवान सी, ये नहीं आता मेरा फुद्दू जिमें पंजाबियों ने फुद्दू लग जाएगा, हैं ये बूढ़ा है कि कहता है मुबाला कर ला, जेड़ा झूठा होया सच्चे की जिंदगी मर जाएगा। ये नहीं कि बूढ़ा मर जाएगा, मेरी बल्ले बल्ले होती है जी चबल की रब बल्ले बल्ले होने देता है। 1908 में गड़ी शौकी लैट्रीन में मरा, जहन्नम में गया। मौलाना सनाउल्लाह 1948 में फौत हुए। और ख़त्म नबूवत के लिए मौलाना दाऊद गज़नवी ने जेल की सलाखों को चूमा, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी ने जेल की सलाखों को चूमा। ख़त्म नबूवत के लिए अलामा सानिला ज़हीर जेल में गए, शेखुल कुरान मोहम्मद हुसैन जेल में गए। मैं तंग दिल नहीं हूँ, हाफ़िज़ सईद का रूहानी बेटा तंग दिल नहीं है। ख़त्म नबूवत के लिए मौलाना मंजूर चनियोटी ने दुनिया में सफ़र किया, देवबंदी आलिम। ख़त्म नबूवत के लिए ख़तीब यूरोप एशिया देवबंदी आलिम मौलाना ज़ियाउल कासमी जेल में गए। शाह अहमद नूरानी ने काम किया, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी, कोई अहलदीस। कल भी ख़त्म नबूवत के लिए हम एक थे, आज भी ख़त्म नबूवत के लिए बोलो सब। कंपनी बाग में जलसा हुआ, तमाम मसालिक के लोग थे। इस्लामाबाद में जलसा हुआ, और अल्लाह की कसम हम पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे ख़त्म नबूवत के डंके बजा देंगे। अल्लाह की कसम रूए ज़मीन पे जो उंगली सैयदुल कुनैन के ख़िलाफ़ टेगी उसे काट दिया जाएगा, जो आँख उठेगी उसे फोड़ दिया जाएगा, जो कदम उठेंगे उन्हें तोड़ दिया जाएगा। और मैं ये साफ बात कह दूँ कि हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, अकीदा ख़त्म नबूवत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। IMF जेड़ा बैंक है ना, ਉਹਦੇ ਤੇ क्लच कहता है, बोलो यहूदियां दा। ख़त्म नबूवत जलसे सुनते हो, असूली गल्लां घट ही दसते ने। ख़त्म क्लच कहता है तो पैर पूरा देंदे ने साडे हुक्मरानां नूं। नकाह चू ख़त्म नबूवत वाला फार्म ख़त्म करो वरना कर्जा नहीं देंगे। हलफनामे चू ख़त्म नबूवत वाला खाना कड्डो वरना कर्ज। उधरों ढिली जी गल करते हैं, इधरों जो आवाम के जज्बात वहदे ने कि छड्डना कोई नहीं, जुर्रत कर सकते। हम साफ कहते हैं हम ये जुर्रत नहीं करने देंगे। ख़त्म नबूवत के लिए जमात दावा हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, मरकज़ी जमीयत हो, जमीयत हो, सिपाह हो, जमात इस्लामी, देवबंदी, बरेलवी, अहलदीस, हम सब एक हैं। अल्लाह की कसम मुझे बताओ, क्या ख़त्म नबूवत के लिए तुम्हें जेल की सलाखों को चूमना पड़े, तैयार हो? हाथ उठा के तैयार हो, हाथ उठा के तैयार हो। ख़त्म नबूवत के लिए गोलियां खानी पड़े, तैयार हो।
ختم نبوت کے لیے تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو، ختم نبوت کے لیے سب کو لٹانا پڑے تیار ہو۔ پھر کعبہ کے رب کی قسم ہے، قادیانیت سن لے، قادیانیت سن لے، جو انگلی سید القنین کے خلاف ڈگے انہیں کاٹ دیا جائے گا۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہم چلے گئے، ہمارے بیٹے پوتے نعرے لگاتے رہیں گے، قادیانیت کو تڑپاتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، میرا تیرا رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، میرا تیرا رشتہ کیا، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، گونج پڑ قادیانیت۔ حضرات آج دلائل کی دنیا میں قادیانیت دی منجی ٹھوک کے جاواں گا، تے دلائل نہ ٹھوک کے جاواں گا، تے مالک دے احسان زندگی محنت کیتی ہے، ہاتھے پرچیاں پھڑن دی لوڑ ہی نہیں، حوالے زبانی یاد نہیں۔ اب میں قادیانیوں کی کتابوں کی طرف آنے لگا ہوں، ان کی غلاظتیں بیان کرتا ہوں۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے اللہ سوتا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، انہوں نے رب کی توہین کی۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال کے معاہدے 3000 تھے، تذکرۃ الشہادتین، مرزا کہتا ہے میرے 10 لاکھ۔ کسی نے پوچھا کوئی معاہدہ تو دس دے، آندھا شادی دے قابل نہیں سی، اللہ نے اولاد دے دیتی۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے تیرا معاہدہ تو نہیں کھچے تیری بیوی دا۔ قادیانیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ اور قادیانیوں نے کہا محمد پھر اتر آئے ہم میں پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنی و اکمل جس نے مرزا کو دیکھ لے قادیان میں۔ اور ایسا منحوس آدمی تھا جی میں پنجابی آندے نہ بندہ ایک پیر تے ٹھہر گئی نہیں، اس کی بات بات میں تضاد تھا۔ پہلے کہتا ہے لوگوں مجھے پیر مان لو، پھر دوسرا دعویٰ کیا مجھے مجدد مان لو، پھر تیسرا دعویٰ کیا مجھے عیسیٰ مان لو، پھر چوتھا دعویٰ کیا مجھے مہدی مان لو، پھر کھچ کہندا ہے جڑا قرآن ذوالقرنین لفظ آیا میں محمد رسول اللہ میں ہاں۔ اور کہتے ہیں قادیانی ہمارا قادیان کا جلسہ ہمارا حج ہے، قادیان مکہ مدینہ سے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں مرزا بد عقیدہ، آوارہ، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، پاگل احمق۔ کشتی نوح میں لکھتا ہے جب میں پیدا ہوا حالت مریم میں تھا، کی مطلب اللہ نے میں پیدا کیتا میں بندہ کو نہیں زنانی سی۔ 2 سال بعد اللہ کو ترس آیا، میری جنس بدل دی۔ ایسا پاگل جس جیب میں گڑ رکھتا اسے پیشاب واسطے وٹا رکھتا، ایسا پاگل کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ، کبھی کہتا ہے میں مہدی۔ میں کہتا ہوں رب نے تجھے نہ عیسیٰ بنایا، نہ مہدی بنایا، نہ نبی بنایا، نہ رسول بنایا، اور جھوٹے لانتی کذاب، تجھے تو دنیا میں انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ تیرے بندے والی گل ہی کو نہیں۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، جو نبی رسول ہوتا ہے دنیا میں سب سے خوبصورت، مرزا سب سے بدصورت۔ جو نبی رسول ہوتا ہے اعظام عیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی لنگڑے کو نبی نہیں بنایا، کسی نبینے کو نبی نہیں بنایا۔ یہ کانا بدشکل اور لوگوں نبوت کے لیے معیار ہے۔ جتنے انبیاء آئے ان کی طرف وہی لے کے جبرائیل امین آئے، یہ کہتا میری طرف جبرائیل کو نہیں آئی سی، ٹیچی ٹیچی آیا سی۔ پہلی وہی کیڑی آئی، آندھا اللہ نے انگریزی یہ پرجی بڑا پہ محبت کی تھی، اللہ نے کہا آئی لاوی۔ آخری کیڑی آئی میسی۔ اور لوگوں نبوت کے لیے معیار ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو اللہ کا سچا نبی رسول ہوتا ہے، آج مسئلہ قادیانیت تو تمہیں سمجھا کے جاواں گا، تمہیں لفظ قادیانی 2 ہتھوں لے لو۔
نبوت کے لیے معیار ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے جہاں دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ روح پرواز کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب کہاں فوت ہوئے؟ حجرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے میرے پروگرام میں میری بہنیں بھی آئی ہوں، میری مائی بھی آئی ہوں، پر اور سن لو، بندوں کو اللہ نے نبوت دی، بڑی شان دی، عورتوں کو بھی بڑا مقام دیا۔ سب سے پہلے جس نے مال آقا کے قدموں میں لٹا دیا تھا، جن کی طرف جبرائیل رب کا سلام لے کے آئے تھے، مکہ میں سب سے پہلے مال دینے والی ایک عورت تھی جس کا نام امی ختیجہ تھا۔ یہ نہ کہن ساڈی تو شان ہی نہیں بیان کی تھی، تہاڈی بڑی شان ہے۔ سب سے پہلے جس نے خون دیا وہ سمیہ بھی ایک عورت تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن مجید میں ایک سورت عورت کے نام پہ ہے، کیا نام ہے؟ سورہ مریم۔ ایک سورت عورت کے نام پہ نساء۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں زمین پہ چلی، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اللہ نے چال کو قرآن بنا دیا۔ اللہ نے مردوں کو بھی بڑا مقام دیا، عورتوں کو بھی بڑا، لیکن آپس سے محبت کریا کرو، جنت دا نقشہ کار بن جائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں ختم نبوت کے لیے بندوں کا بھی کردار، ختم نبوت کے لیے عورتوں کا بھی کردار۔ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، مجھے یاد آ گئے جب خطیب یورپ و ایشیا قاری عبدالفیض رحمۃ اللہ علیہ امی عائشہ کی شان بیان کرتے تھے، لوگ تڑپ جایا تے ویکھو جد جس دن فوت ہوئے نے نا، وہ دن جمعے دا دن سی، پورے فیصل آباد اشتہار چھپے سی شان امی عائشہ۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ پاک مولانا شریف الہ آبادی کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ حضرت یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ مولانا ابراہیم خادم قصوری دی قبر بھی نور نال منور۔ قصوری خطیب دے ہے بھی نا، لفظاں دیاں لائناں لا دیندا سی، اللہ ابراہیم خادم قصوری دی قبر نو۔ اللہ جو زندہ علماء حفاظت فرمائے، اے مولانا عابد ربانی صاحب، اے بھی علماء دے بڑے خادم، انہاں دے علماء نال بڑا پیار ہے۔ اب دستار حماد حافظ اللہ ساڈی جماعت دے بہت بڑے عالم، بڑی محبت کرتے ہیں، یہ بھی علماء سے پیار کرنے والے، آپ بھی، یہ میرا نوجوان خطیب بھی، آپ سٹیج پہ بیٹھے بھی، یہ علماء کے دیوانے اور پروانے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا اللہ کے رسول حجرہ امی عائشہ میں فوت ہوئے، وہاں قبر بنی، اور قادیانیوں اگر مرزا کو نبی رسول مانتے ہو پھر گڑی شاہو کی لیٹرین میں قبر بناتے۔ رب نے نالا بننے نہیں دیتا، یہ گندا بوتھا گندگی دے ٹیر کے جنمی دا سی، لوگوں نے اس کھچ دا پتہ لگ گیا۔ اچھا جدو مر گیا نا، جنم نو ٹر گیا، 72 گھنٹے لاش پئی رہی، ایک گنا گھٹ ہی بندے دستے، کوئی قادیانی ہاتھ نہیں لاندہ سی۔ پھر قادیانیاں نے کی کیتا، ایک جگہ تے جوار کھڑی سی، جوار وڈ کے لیاندی، لکڑاں کٹھی کر کے لیاندی، تاں تھکے دی لاش ڈالے چ پائی قادیان لے جان واسطے۔ اور سن لو، نبوت کے لیے معیار، جو نبی ہوتا ہے جھوٹا نہیں ہوتا۔ مرزا دنیا میں جھوٹا، جو نبی ہوتا ہے وہ گندی گالی نہیں دیتا، گندی زبان استعمال نہیں کرتا۔ ساری زندگی مسلمانوں نے گالاں کڈیاں، جیڑا میں نے نبی نہیں منتا کنجری دا بیٹا ہے، یہ پتر فضل سی، انہیں کوئی نہیں منیا سی، آپ فیصلہ۔ اور میں آخر میں یہ بات بتا دوں، اس کو انگریز نے کھڑا کیا جب تلوار چل رہی تھی، انگریز کے خلاف علماء میدان میں کھڑے تھے۔ نذیر حسین محدث دہلوی انگریز کے خلاف رحمت اللہ علیہ جہاد کر رہے تھے، انگریز میدانوں میں ہار گیا، اس کو داڑھی رکھوا کے مفتی بنا کے کھڑا کیا۔ تریاق القلوب میں کہتا ہے 1857 کی جنگ جو انگریز نے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، میرے باپ نے انگریز کی سپورٹ کی، 50 نوجوانوں کو گھوڑے دے کے بھیجا، انگریز کی حمایت میں لڑو۔ میں نے انگریز کی حمایت میں جو کتابیں لکھی ہیں 50 الماریاں بھر جاتی ہیں۔
انگریز دا لے پالک مفتی فتوی دا کی سی چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے جنگ و قتال، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جہاد، منکر ہے نبی کا جو رکھتا ہے اعتقاد، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ بدر سے قربانیوں کا سلسلہ چلا۔ اور ظالموں، تم نے فلسطین کے لیڈر کو شہید اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کر کے، کشمیریوں کو شہید کر کے کیا سمجھا ہے حق کی آواز کو دبا دیا جائے گا؟ یہ قافلے، یہ شہیدوں کے قافلے ہیں، یہ غازیوں کے قافلے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ فلسطینیوں اور کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، وہ وقت آئے گا کشمیر بھی آزاد ہوگا، ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا، اسرائیل مٹے گا، پرچم اسلام دنیا میں بولو بلند ہوگا۔ کیا پرچم اسلام کو لہرانے کے لیے آج کی پروگرام کی تقریر یوٹیوب چینل پر حافظ تلاوت اسٹوڈیو والے یہ چڑھا دیں گے تو آپ سن سکتے ہیں۔ یہ آپ کے شہر کا چینل ہے حافظ تلاوت اسٹوڈیو، آج کے پروگرام کی یوٹیوب پہ لائیو بھی چل رہی ہے، یوٹیوب پہ چڑھ جائے گی۔ تو میں بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کروں آمنہ کے لال کی، اور کشمیر میں بھی یہ مسلمانوں کے خلاف قادیانی ہندو کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں سے ان کے ہاتھ رنگے ہیں، ملک میں یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ اور لوگوں آؤ، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، مجھے بتاؤ کیا رب کی توحید کے لیے، ختم نبوت کے لیے، کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام خلافت راشدہ کے لیے، کشمیر کے مظلوموں کی آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کی آواز کو پہنچانے کے لیے آپ مرکزی مسلم لیگ جاوید بھائی نظام مصطفیٰ کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ یہ جڑے پرانے اناڑی سیاستدان ایسیاں جواں جھوٹیاں نے، فیصل آباد ایک کہندا ہے یہ مولوی آندے نے بھی چوراں دے ہاتھ وڈے جان، اسی پاکستان پورا ٹنڈا کر دئیے مولویاں دے آکھے لگ کے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیتا اسلام دے نا تے پاکستان بنیا ہے، اسی سود تو بغیر نظام چلاواں گے۔ ملک دا ایک وزیر اعلیٰ جہدے بارے آندے نے میاں دے نعرے وجن گے، عدالت پہنچ گیا، سٹے لے آیا کہ سود تو بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ ہم سود کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم ٹیکس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کی حدوں کا نفاذ چاہتے ہیں، ہم نظام خلافت راشدہ چاہتے ہیں، ہم مزدور غریب کی عزت چاہتے ہیں، ہم فلسطین کی آزادی چاہتے ہیں، ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے چاہتے ہیں۔ کیا اس کے لیے ساتھ دو گے؟ ساتھ دو گے؟ اسلام کے غلبے کے لیے جان مال بیٹے دو گے؟ اور پھر آج وہ فلسطین کی زمین جہاں بے شمار انبیاء آئے، وہ فلسطین کی زمین جہاں خلیل اللہ ہجرت کر کے گئے، وہ مسجد اقصی جہاں موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے تھے، آپ نے بڑے ہاتھ اٹھائے، بڑے نعرے لگائے، قادیانیت مرد آباد، آپ نے نعرے لگائے، ختم نبوت زندہ باد، آپ نے نعرے لگائے، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، آپ نے وعدہ کیا، پر مظلوموں کے لیے جان بھی حاضر، بیٹے بھی حاضر۔ اگر میں اینڈ تے اعلان کر دیاں کہ فلسطین دے اتے حکمرانہ دا فرض بنتا ہے اعلان جہاد کریں، تے اللہ دے فضل نال تھر پارکر میں ہم نے کام کیا،
मुजफ्फराबाद में मलबे के ढेर से मैयतों को निकाला, सैलाबों में लोगों ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। मलबे के ढेर से मैयतों को निकाला। मैं कोई सफ़ीर नहीं हूँ, जमात का मरकज़ी रहनुमा हूँ, अमीरुल मुजाहिदीन का पैगाम लेके आया हूँ। आज फ़लस्तीन का सफ़ीर बेवा औरतों के लिए, यतीम बच्चों के लिए तामन लेने पाकिस्तान में आया है। सिद्दीक़ अकबर के मानने वालों, फारूक आज़म के मानने वालों, अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया, अबू बकर ने रब के नाम पे कितना दिया। और एक बात याद रखो, बाद में कोई प्रोपगंडा कर दे, मुकर्रर शोला बयान भी थे, खतीब पाकिस्तान भी थे, जमात के मरकज़ी रहनुमा भी थे, ये बाद में क्या किया। और सुनो, यतीमों और बेवा औरतों के लिए झोली फैला के मेरे नबी ने मांगा। किसने मांगा है? अगर मैं अमीरुल मुजाहिदीन की आवाज़ पे लबैक कहते हुए आज फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए ऐलान करूं, फ़कीरों की तरह नहीं, क्या दिल खोल के अल्लाह के नाम पे फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दिल खोल के आप देने के लिए तैयार हैं? हज़रत यज़दानी शहीद फरमाया करते थे, मैं तन वार देवा, मैं मन वार देवा, मदीने दे चंद तू, मैं चन वार देवा, मैं औलाद बहना भाई वार देवा, सने बीवियां बाप माई वार देवा, मैं सरदार जग तू, मैं जग वार देवा, ओदी जुत्ती तू, मैं पग वार देवा। अलामा शहीद ने जब चिन्योट में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, बारिश ने बरसना शुरू किया, लोगों ने उठना शुरू किया, शहीद मिल्लत ने ऐलान किया, जो बारिश के कतरों से डरने वाला है यहीं से पलट जाए, हमारे साथ वो चले जो फातिमा के अब्बू की नमूस के लिए अपने कुर्तों को खून से रंगीन करवाने का जज्बा रखता है। मुझे बताओ, क्या ख़त्म नबूवत के लिए सबको लुटाने के लिए तैयार हो? हज़रत शमशाम फरमाया करते थे, शायर इस्लाम जेल में चले गए और ख़त्म नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूए नू है मार आया, पिछों जगते नबी होर आ कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। खड़ी करके उंगली आसमान वल तीर वांगू, मेरे पीर बदरे मुनीर वांगू, चंद टुकड़े करके बिखा कोई नहीं सकता, नबी जी दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार ख़त्म नबूवत, शान सहाबा, शोहदाए इस्लाम, शोहदाए करबला, शान औलिया अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। हुण मैं तुसी अल्लाह दे राह तावन कीता, तुहाडे वास्ते दुआ भी करनी।